تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک تو اپنے ریلیشن شپ میں یعنی ہسبینڈ وائف نے پہلے تو اس ٹرسٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایٹ دا مومنٹ، اور کون کون سے ایسے بریچز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب جو ہمارا اسپاؤز ہے وہ تو بالکل بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمیں ریگریٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر لیں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے آپس میں پیرنٹنگ پریکٹسز میں بھی ٹرسٹ لے کر آنا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس فوکس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ہم اس ٹرسٹ کی فضا کو ایسے قائم کریں گے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو ڈیل کر سکیں۔ میرے پاس کئی دفعہ ہسبینڈ وائف آتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کی بہت بڑی پریشانی میں سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہسبینڈ وائف آپس میں خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے ہوتے ہیں نا ان لاز، وہ یا بڑی فیملی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کے کانفلکٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میاں بیوی اس کی وجہ سے اتنا الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وائف کا اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو کچھ نہیں کہتے، تو مجھے اگر کوئی کچھ کہے بھی تو میں کہتی ہوں دیکھیں کوئی بھی مرد کیسے کہے نا اپنے والدین کو کہ آپ میری بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو ہی کہتا ہے کہ اچھا مجھے اندازہ ہے میرے والدین ایسے کر رہے ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے لیے ان کو کہنا بہت مشکل ہے، تم برداشت کر لیا کرو، تم اگنور کر دیا کرو۔ تو بیوی جو ہوتی ہے وہ اسی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں، اتنے گٹس نہیں کہ آپ تھوڑا سا میرے لیے سٹینڈ لے لیں۔ تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نا جو بھی گھر کا ماحول ہے نا، جو بھی بڑے کہہ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگنور کر دیا کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایسی باتوں کو اگنور کرنے کا سٹیمنا بلڈ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں نا تو یو شوڈ بی ایکٹنگ لائک اے ٹیم۔ آپ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں، یعنی ہسبینڈ ٹرسٹ کرے کہ میری بیوی میرے والدین اور گھر والوں کی باتوں پہ اتنی ناراض نہیں ہو رہی کہ وہ مجھ سے خائف ہو گئی ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ بس میں اپنے والدین کو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور بیوی بھی یہ ٹرسٹ کی فضا وہاں پر لے کر آئے، یہ سوچے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلکہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کے آگے نہیں بول سکتے، آگے جا کر وہ اسی وجہ سے تو میرا بھی لحاظ کرتے ہیں، میرا بھی خیال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت میں یہ بات ہے۔ اور میں ٹرسٹ کرتی ہوں کہ وہ نہیں بیٹھ کر اپنے پیرنٹ سے میری برائیاں کرتے، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ان کے والدین یا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو۔ اس سے کیا ہے، وہ جو بزرگ ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا ریلیشن شپ نہ خراب کریں، جب ہم اپنا ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں اس سے بہت بڑی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بٹریل ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو کیسے ری بلڈ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کوئی ایسا بلنڈر کر دیا ہے، ایسا کام کر دیا ہے، کہا کچھ اور کیا کچھ، جس کی وجہ سے اب آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کو آپ پہ نہیں اعتبار کرتا، وہ کہتا ہے I cannot trust my husband or my wife۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا چیزیں ابھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بہت سے لوگ ایسی بات پوچھتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم ہر شخص کو یہ مارجن دیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے، اور اس میں ہمیں کمٹمنٹ چاہیے ہے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہے، اور ہمیں کچھ صحیح اسٹریٹجیز کو اختیار کرنا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب میں نے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اسی طرح میں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں کیوں ہوئیں، کیوں میں نے یہ کام کیا، اور یہ کہ اگر مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو میرے اسپاؤس کو کیوں ایسی فیلنگ آئی، اور پھر یہ کہ اگر میں نے کوئی ایسا ٹرسٹ بریچنگ والا کام کیا ہے تو اس کو میں نے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک کپل ہوتا ہے نا، اس میں کوئی جب دھوکہ دیتا ہے کسی بھی طرح سے، ٹرسٹ کو بریچ کرتا ہے، تو ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ذمہ داری اس پہ آتی ہے، اور وہ خالی جملوں اور لفاظی سے نہیں ہوتا کہ دیکھیں نا میں نے اس کو کہا تو ہے، یہ بات ہی نہیں سنتی، اور یہ کیوں نہیں اب مجھ سے بھروسہ کرتی۔ نہیں، آپ کو اب ڈھیر سارا کام کرنا پڑے گا، اور یہ چند ہفتے یا مہینے یا سالوں کی محنت ہو سکتی ہے، جس میں آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ٹرسٹ وردی پرسن۔ اور دوسرا انسان جو ہوتا ہے جس کا یہ بھروسہ ٹوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اپنی ہیلنگ کی، کیونکہ اگر آپ کا دل اتنا ٹوٹ گیا ہوا ہے، اب آپ اس کو بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسرا انسان آپ سے ریپیٹڈلی چانس مانگ رہا ہے کہ مجھے موقع دے دو اور پلیز، اور دیکھنا میں انشاءاللہ اس چیز کو ٹھیک کر لوں گا یا کر لوں گی، تو پھر آپ کو اس کو موقع دینا ہوتا ہے، اور وہ دینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے کئی دفعہ آپ کو پھر پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ بھی لینی ہوتی ہے۔
اب ڈسیپشن میں جو ہم بات کریں یہ دھوکے میں، اس میں ہم نے کیا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے وٹ کمز ان ڈسیپشن. آئی آلویز بلیو اٹس میریٹل چیٹنگ. نہیں، جو ٹرسٹ بریکنگ میں آپ کا میریٹل چیٹنگ بھی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کوئی جھوٹ بولا گیا ہے، بزنس کے معاملے میں جھوٹ بولا گیا ہے، ایج کے معاملے میں جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی اپنی جائیدادوں کے بارے میں، فائنینشیل میٹرز کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے، صحت کے معاملے میں جھوٹ بولا گیا ہے. کوئی بھی اور ایسی بات ہو سکتی ہے. اور کئی دفعہ جھوٹ نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے، شاید میں نہ بتاؤں، اس سے حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن جب آپ نہیں بتاتے تو بلکہ مسائل اور زیادہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے دھوکے میں، یعنی جو چیز بھی آپ کے ٹرسٹ کو بریک کر دے گی وہ اس میں آ جائے گی. تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ سے غلطی ہوگی ہے تو آپ اکنالج کر لیں، آپ مان جائیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، آئی ایم سو سوری، انٹینشنلی ان انٹینشنلی میں نے یہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو آپ کی معافی تلافی ہونی چاہیے بہت سنسیئر ہونی چاہیے. اس میں کوئی آپ اپنے جواز نہیں دیں گے، کوئی آپ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے ایسے کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے ایسے کیا. آپ سمپلی بس ایک معافی مانگتے ہیں. یہ بہت ہی کروشل اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، اور کئی دفعہ آپ کو بارہا معافی مانگنی پڑتی ہے. یہ جو معافی مانگنا ہے نا، یہ دوسرے انسان کے ہرٹ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ اچھا بھئی آئی انڈرسٹینڈ کہ یو آر بیڈلی ہرٹ. میرے پاس ایسے کیسز ہوتے ہیں جب کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا، کہ مجھے لگا تھا یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ دس تھنگ از گوئنگ ٹو افیکٹ مائی اسپاؤس سو بیڈلی. اور میں نے اس چیز کے بارے میں مطلب اس کو اس طرح سے کمپریہینڈ ہی نہیں کیا تھا، اور مجھے بہت بڑا اپنے لیے سیٹ بیک ہوا ہے کہ میں نے پھر کیوں یہ کام کیا، مجھے اس طرح سے نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. سو اس درد کو، اس تکلیف کو جو ہرٹ کے ساتھ آتی ہے، ٹرسٹ بریکنگ کی وجہ سے آتی ہے، اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ایسے نہیں کہنا چاہیے بھی اب 2 دفعہ معافی تو مانگ لی، اب چپ بھی کر جاؤ، اب تم نے روتے ہی رہنا ہے، یا اب تم نے اتنا وہ اپسیٹ رہنا ہے، ایسی کون سی بات ہے، یو شوڈ ناٹ بی دس ایموشنل. نہیں، اس میں کئی دفعہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہیلنگ پروسیس میں. تو اس چیز کو جو ہے نا ہم نے مد نظر رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک جو ٹراما ہوا ہے، جب آپ کو ایک دھوکہ ملا ہے اتنے کلوز ریلیشن شپ میں، اب آپ اس کا کیا کریں. تو آپ نے اس کے امپیکٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف یہ امپیکٹ نہیں دیکھنا کہ آپ کے ریلیشن شپ پہ وہ کیا امپیکٹ آیا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پارٹنر کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. یعنی دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے کہ میرے جو ساتھی ہیں، اسپاؤز ہیں، اس کے اوپر کیا امپیکٹ آیا، اور ہمارے ریلیشن شپ پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا. اور کبھی کبھی آپ کو جب گفتگو کرنی پڑتی ہے تو کافی ڈیفیکلٹ قسم کی کنورسیشن ہوتی ہے، یعنی وہ انکمفرٹیبل آپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ اس میں پارٹنر جو ہے آپ کو بتائے گا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، وہ ڈس اپوائنٹڈ کتنا ہے. اور آپ کو کام یہ ہوتا ہے، جس انسان نے بھی ٹرسٹ بریک کیا ہوتا ہے اس کو بہت صبر سے یہ بات سننی پڑتی ہے، اس کو ایمپتھائز کرنا پڑتا ہے، اور اس کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ڈیفینسو نہیں ہونا. اس کے لیے ایک فارمولا میں دیتی ہوتی ہوں، معافی، تلافی اور اضافی. اگر آپ یہ 3 باتیں یاد رکھ لیں تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی. تو معافی، پہلے آپ نے اپولوجائز کیا ان دا مومنٹ کہ جو کچھ بھی مجھ سے ہوا، آئی ایم سو سوری، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ اس کے بعد تلافی، اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے میں کمپنسیٹ کروں. آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ آئندہ میں نے اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز آتی ہے جس کو ہم اضافی، یعنی کوئی نہ کوئی بونس بھی ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا پینلٹی دیتے ہیں، کوئی ایکسٹرا کام ایسا کرتے ہیں جس سے کہ وہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے پھر آسان ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا سٹیپس ہوں گے کہ ہم اس ٹرسٹ کو بلڈ کریں. بہت سے کنکریٹ سٹیپس آپ نے لینے ہوں گے. ایک تو آپ کو ٹرانسپیرنسی بڑھانی پڑے گی. جیسے اگر فائنینشیل میٹرز میں ہے تو پھر آپ کو اپنے اکاؤنٹس اور اپنی ایسی ساری ڈیٹیلز شیئر کرنی پڑیں گی. اگر آپ کا یہ کوئی اس طرح سے جیسے چیٹنگ ہوتی ہے، آن لائن کوئی ایسا ریلیشن شپ رہا ہے، تو اس میں آپ کو پھر اپنے سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز شیئر کرنی پڑیں گی، اس کے پاس ورڈز دینے پڑیں گے. اگر آفس میں ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا، انشور کرنا پڑے گا کہ آپ اس گروپ کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھیں. ایون ان دوستوں کو بھی آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، جیسے کئی دفعہ کوئی ایسی ڈرگز لے لی ہیں یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے. تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے ٹرانسپیرنسی کو انکریز کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے وہاں پہ یعنی کمفرٹیبل فیلنگ دوسرے کو دینی ہوتی ہے
اریٹیٹ نہیں ہونا ہوتا کہ بھی اب مجھے یہ کتنے عرصے تک یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ری بلڈ کرنا جو ٹرسٹ ہے وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ جو ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے لگے کہ آپ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں خود سے، تو پھر ظاہر آپ کو ایکسٹرنل ہیلپ لینی پڑتی ہے. کئی دفعہ فیملی ممبرز آپ کے ہیلپ کے لیے آتے ہیں، یا کوئی پروفیشنل ہوتے ہیں، آپ ان سے طریقے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ہرٹ کو ہیل کریں، اور اسی طرح سے کیسے ہم اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں، اور کیسے ہم ٹرسٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ری بلڈ کریں، اور اپنے ایموشنل کنیکشن جو ہے اس کو بہتر بنائیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو لے کر ہم نے چلنا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے آپ چلتے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں پھر ٹرسٹ بیسڈ ڈسکشنز بھی آپس میں ہونی چاہیے کہ کن معاملات کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کنورسیشنز ایسی ہونی چاہیے جس میں دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اور ایک دوسرے کو اپنے کنسرنز بتا سکیں کہ مجھے کن کن باتوں پہ انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اس انسیکیورٹی کو ایسے برش آف نہ کرے کہ یہ بھی کوئی بات ہے. آپ اس چیز کو سیریسلی لیں کہ اچھا یہ ہمارے اسپاؤز کے لیے ایک سیریس میٹر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہے. جیسے کبھی کبھار کوئی مجھے اس طرح سے بتا دیتا ہے، کوئی خواتین بتاتی رہتی ہیں کہ جی مثلاً یہ کہ میرے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے کوئی فیملی ممبر بھی آ جائے، یا اگر میں جاب کرتی ہوں یا کہیں آتی جاتی ہوں تو کوئی میل مجھ سے بات کرے، میں صرف حال چال پوچھتی ہوں، سلام دعا کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اس سے بات کیوں کی، تم اس سے بالکل بات نہ کرو. اچھا لیکن خود وہ جو ہے اپنے آفس میں ساری لڑکیوں سے چہک چہک کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اب آپ کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جی کس طرح سے ہم اس چیز کو جو ہے فکس کریں اور اس چیز کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو ڈپینڈنگ کہ وہ کس لیول کا جو ہے مسٹرسٹ ہوا ہے، بٹریل ہوا ہے، اور ٹرسٹ بریچ ہوا ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ری بلڈ کیسے کرنا ہے. سو پہلا ٹاسک تو ہمارے پاس یا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے شروع سے ٹرسٹ وردی بننا ہے، اور اپنے ریلیشن شپ میں ٹرسٹ والے ایلیمنٹس کو بڑھانا ہے. اور ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ بیچ میں آیا تو اس کو دیر اینڈ دین فوراً ریزالو کرنے کی طرف جانا ہے، تاکہ یہ ٹرسٹ کی فضا جو ہے ہماری وہ بہتر ہو سکے. تو اب میں آپ کے جو کویشچنز ہیں وہ لے لیتی ہوں، تاکہ یہ کہ جو اس معاملے میں کوئی چیلنجز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں. What if the spouse doesn't see the hurt and never apologize whatever he does to his wife? اگر اسپاؤس کو نظر ہی نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے ہرٹ کو ٹھیک کرنا خود سیکھیں. آپ اپنے ہرٹ کو ٹھیک کریں، اور آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو ظاہر ہے آپ فیملی والوں کو بھی انوالو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جب ہم فیملی کو انوالو کرتے ہیں نا تو ہم صرف روتے دھوتے رہتے ہیں، ہمیں نا صحیح طرح سے بات نہیں کرنی آتی. ہمیں جسے کہتے ہیں اسٹرکچرڈ وے میں یہ بتانا نہیں آتا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور اس طرح سے میں ہرٹ ہوئی ہوں، اور یہ چیزیں ہیں جو مجھے بادر کر رہی ہیں. کیونکہ ہم جب صرف روتے دھوتے ہیں تو وہ ہم ایسے ایموشنل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کوئی نہ کوئی بات سنا دی جاتی ہے کہ لو اس کو تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی، لو اس کو تو یہ طریقہ ہی نہیں صحیح آتا. اور اسی میں پھر ہم پریشان ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اسٹیپ وائز چلیں، اور ایک اسٹیپ کو لے کر جب آپ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول، اتنے اچھے سے ایکسپلین کرنے کے لیے اس ٹاپک کو. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے فلی ٹرسٹیبل بن رہے ہیں، لیکن ہمارا ٹرسٹ بار بار اس طریقے سے توڑا جا رہا ہے کہ ہمیں ایموشنل ٹارچر اور ایموشنلی سائلنٹلی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بیچ میں اپنی اس سچویشن کو ہم اپنے بڑوں کو بھی نہیں بتا سکتے، جسٹ اگر بتائیں بھی تو ہمیں ہی کہا جائے گا کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کچھ، کیونکہ بظاہر تو ایسا کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن سائلنٹلی یا ایموشنلی جیسے ٹارچر کیا جانا ہوتا ہے یا کسی کو ایکسپریس کیا جانا، کنٹرولنگ، اگر ہم کسی کے کنٹرولنگ اسپاؤس میں ہیں، یعنی کہ ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی میں ہماری صلاحیتیں دب رہی ہیں اور ہم کھل کے وہ گروتھ نہیں کر پا رہے. تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کل یہ سچویشن جو ہے نا بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت نیگیٹو طریقے سے آپ کو اس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، پہلی بات آپ نے غلط کی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو تو انوالو نہیں کر سکتے. نہیں، ہمیں اپنی فیملی کو ضرور انوالو کرنا چاہیے، لیکن پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے ہوئے. یعنی پہلا ہمارا ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا بھی ہے تو ہم اپنی سیلف کیئر نہ چھوڑیں،
ہم اپنا خیال رکھنا نہ چھوڑیں، ہم اپنی گروتھ نہ چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہیں. کیونکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگلا انسان آپ سے بات ہی نہیں کر رہا نا، بات نہیں کر رہا، آپ نے ایک دو دفعہ اس سے پوچھ لیا، وہ بتا بھی نہیں رہا، تو آپ اپنے کام جتنے ہیں وہ پراپر طریقے سے گھر میں کرتے جائیں. اللہ سے دعا کریں. کبھی کبھی آپ کا چیلنج نہیں ہوتا، اس انسان کی اپنی پرسنالٹی کا کوئی چیلنج ہوتا ہے، وہ اس کو ریزالو کر لیتا ہے اور وہ آپ سے بات چیت کرنی شروع کر دیتا ہے. اور اگر کبھی کبھی وہ انسان، اس کا اپنی پرسنالٹی ایسی بن گئی ہے کہ وہ ایک ٹاکسک قسم کا انسان بن چکا ہوا ہے اور وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور آپ اگر بہت سٹیبلٹی سے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ نہیں باز آ رہا، تو آپ بالکل فیملی کے پاس جائیں. آپ کسی بھی اچھے اسکالر کے پاس بھی جائیں گی تو وہ ضرور اس شخص کو وارن کریں گے. یعنی اس ڈر کی وجہ سے کہ جی لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، ہم صحیح جینون چیلنجز جو ہے نا ان کو ایڈریس نہیں کرتے. کیونکہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، رونا دھونا، چیخو پکار، بس میں نے نہیں رہنا. نہیں، آپ کہیں کہ آئی وانٹ مائی میرج ٹو ورک، اور میں نے بالکل کوئٹ نہیں کرنا اس شادی شدہ زندگی میں سے، لیکن یہ والا بیہیویئر میرے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب آپ سینسیبل طریقے سے بات کرتے ہیں نا، تو پھر دوسرا انسان جو ہے وہ کارنر ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اسی فارمولے پہ کام کیا ہے اور ان کے ہسبینڈ کے بیہیویئرس بدل گئے ہیں، اور وہ نہیں اس قسم کا اب رویہ رکھ رہے، اور ان کی سچویشن جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف چلی گئی ہے. تو صحیح سٹیپس کو جب آپ اختیار کریں گے تب آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. میرا کوشچن ہے کہ جس طرح انفیڈیلٹی پہ بات، چیٹنگ پہ بات بھی ہو رہی تھی، تو ہمارے اگر ہم یہاں پہ جنرلی دیکھیں، کافی لوگوں کے بہاف میں کوشچن کروں گی کہ ان لاز جو ہیں وہ آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں ڈے ون سے اس لیول پہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے ہیں، ان میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہونے دیتے. وہ اتنا انوالو رکھتے ہیں اپنے اندر بیوی کو کہ ہسبینڈ الٹیمیٹلی ہی سیکس آؤٹ. تو اس طرح کی سچویشن میں کیا کریں؟ اینڈ دس از ہیپننگ ا لاٹ. یہ تو ہو ہی رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کب سے ہو، اور خواتین آر ہیلپ لیس. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، مطلب جب میں ینگ تھی تو میں آپ کی بات سے 100 نہیں 500% ایگری کرتی کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا، ان لاز ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہونے دیتے، اور ہم بالکل پھر ہیلپ لیس ہو کے تو اپنی زندگی بڑی فرسٹریشن میں گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اتنے سال گزرنے کے بعد، اب جب میں ریفلیکٹ بیک کرتی ہوں اور ابھی بھی میں سارے کیسز دیکھتی ہوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لاز جو بھی کر رہے ہیں نا، ہم کیوں اسکلفل نہیں ہیں. یعنی ابھی میں نے آپ کو باتوں میں یہی بتایا کہ میرے پاس ابھی جتنے بھی کپلز آتے ہیں اور وہ مجھے جب ایسی سچویشن بتاتے ہیں کہ جی ہم اچھی طرح رہنا چاہتے ہیں، اور لڑکا کہتے ہیں میں اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں بیوی کو بھی اچھی طرح رکھنا چاہتا ہوں، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ابھی آپ نے اسی گھر میں رہنا ہے نا، تو باہر جو بھی ماحول ہے آپ وہاں پہ دونوں خاموش رہیں، کچھ بھی نہ بولیں، اور اندر آ کے جب آپ اپنے کمرے میں آتے ہیں تو اس بات پہ لڑے نا کہ آپ کی امی نے یہ کہا، آپ کے ابو نے یہ کہا، آپ کے گھر والوں نے یہ کیا، میرے گھر والوں نے یہ کیا. آپ ٹیم بن جائیں، ٹرسٹ وردی ٹیم بن جائیں کہ ہم دونوں نے تو ایک کٹھے ہی رہنا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم نہیں جدا ہوں گے. تو پھر کیا ہے، باہر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ کو بالکل اثر انداز نہیں آپ پہ ہوتا. آپ دیکھیں یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باہر کے ماحول کو دیکھ کر کوئی فیصلے نہیں کیے، اندر کا ماحول ٹھیک رکھا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ باہر نہ ایک پتا بھی ہل جائے نا تو ہمارا 6 دن کے لیے موڈ خراب رہتا ہے، اور اس کے بعد ہم بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ہمیں ڈپریشن کی ویوز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اکثر جب ینگ بچیاں جو میرڈ ہوتی ہیں اس قسم کے سینیریو کے ساتھ میرے پاس آتی ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا شادی سے پہلے آپ کا موڈ مزاج کیسا ہوتا تھا؟ تو بڑا وہ جھجکتے بتاتی ہیں کہ ہاں جی ظاہر ہے تب بھی امی کی باتیں مائنڈ میں کرتی تھی، تب تو میں دروازہ مار کے کمرے میں چلی جاتی تھی. تو دیکھیں ان لاز میں تو نہیں کوئی برداشت کرے گا، یا ان لاز بھی چھوڑ دیں، اگر آپ کہیں جاب بھی کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو فلیکسیبلٹی رکھنی پڑے گی. ہر جگہ پہ آپ کو اس قسم کے بیہیویئرز ملیں گے، اور ان بیہیویئرز کو ہمیشہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکلی ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. سو ہم جب اپنے ریلیشن شپ پہ انویسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، اس میں سارا جو زہر کہیں سے بھی آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بجائے اس کے کہ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کریں، ہم اس کو فلی انٹرنلائز کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے پھر اس سے مسئلے مسائل ہمارے بڑھ جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر پارٹنر ایکسٹریملی کنٹرولنگ ہو، نان اپولوجیٹک ہو، اس میں امپروومنٹ کے لیے کوئی ڈسکشن بھی نہیں چاہ رہا،
کیونکہ مجھے ایسا ہمیشہ محسوس ہوا ہے کہ عورت کے اوپر ہی سارا برڈن ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کنٹرول کر لیں، آپ اپنے آپ کو چینج کریں. اینڈ آفٹر 22 ایئرس آف جرنی، کہ 22 سال کی لمبی اسٹرگل کے بعد کہ ایٹ لیسٹ جنریشن نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ جوان ہو جائے. جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو آپ کو ان ریٹرن اگر یہ ملتا ہے کہ جی کیونکہ باپ نے امپورٹنس نہیں تھی اپنی وائف کو، تو نیکسٹ جنریشن بھی اسی سے یوز ٹو ہو جاتی ہے، امیون ہو جاتی ہے. تو وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ ہم اگلی جنریشن کو بچانے کے لیے کہاں پہ آ کے ہم باؤنڈریز سیٹ کریں کہ یہاں سے آگے ہم نے نہیں جانا، یہاں سے آگے ہم نے سیکریفائی نہیں کرنا؟ دیکھیے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شادی شدہ زندگی میں ہمیں بہت زیادہ ٹاکسک ایلیمنٹس نظر آئیں، ہم فوراً پہلے تو کوشش کریں کہ میاں بیوی دونوں مل کر اس کو ٹھیک کریں. اگر اسپاؤس تیار نہیں ہوتا تو آپ اپنے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی تربیت بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ، برداشت کر لو، ماریں کھاتی رہو، ٹانٹ سنتی رہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ہسبینڈ سے ڈیل کرنے کے لیے کیا سکلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور آپ ان سکلز کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں. میرے پاس ایسی خواتین بھی آتی ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ جی ظاہر ہے ہسبینڈ اتنا کنٹرولنگ ہے، اتنا ٹاکسک ہے، تو میں تو کہیں پہ جا کے تھیراپی بھی نہیں لے سکتی. وہ کہتی ہیں کہ اب میں نے پتہ ہے کیسے سیکھا ہے، یا تو میں نے فری آن لائن ریسورسز سے سیکھا ہے، یا میں نے کیا کیا اپنا زیور بیچا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور زیور بیچ کر میں نے جا کر سیکھا ہے. یا کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہر وقت میرے میکے والوں سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. تو میں نے اپنے میکے والوں کو کہا ہے کہ آپ نے ایک ٹاکسک انسان کی ڈیمانڈ نہیں پوری کرنی. آپ اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں. جب آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں گے تو میں کسی سے ایکسپرٹ سے سیکھ کر آپ دیکھیں کہ میں اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کروں گی. تو مقصد یہ ہوتا ہے مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں تو ایک ونڈو ضرور کھلی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو ہوا آ رہی ہوتی ہے، آکسیجن آ رہی ہوتی ہے، اس ونڈو کو پکڑیں، دعائیں بہت زیادہ کریں اور اپنی گروتھ کریں، وہیں رہتے ہوئے اپنی گروتھ کریں. اگر آپ کی گروتھ ہو جاتی ہے تو سٹیبل فیکٹرز آپ میں آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سٹیبلٹی سے سنبھالتے ہیں. تو اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. بہت مشکل آپ کے لیے ہو رہا ہے، فیملی کے سامنے ڈسکلوز کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ نہ رہیں پھر آپ اس ریلیشن شپ میں. اچھا اگر آپ کہتی ہیں نہیں، یا تو یہ کہ میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی، یا میں رہنا چاہتی ہوں، تو پھر رہیں، اپنی گروتھ کرتی رہیں. جب آپ کے بچے جوان بھی ہو جائیں گے نا تو ان کو خود نظر آ جائے گا کہ ہماری والدہ نے کتنا اپنے اوپر انویسٹ کیا، کتنا انہوں نے ہم پہ انویسٹ کیا. اور اگر فادر کے ایلیمنٹس خراب بھی تھے تو انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، چھوڑا نہیں، وہ ہمارے اوپر فوکس رہی ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی فیملی ہے نا وہ 100% ٹھیک نہیں ہوگی. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا چیلنج ہوگا جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. تو سارا دن ہم نے دکھ نہیں منانے، ہم نے جو ہے نا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی گروتھ کے اوپر کتنا کام کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے ریلیشن شپ کی اگر بات کروں تو میں اپنے ریلیشن شپ میں 14 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، اور اس شادی میں میں نے جتنی اسٹرگل کرنی تھی، مطلب پہلی بات وہ جو ابھی پیچھے سسٹر نے بات کہی ہے نا کہ سسرال والے جو ہیں ہمارے ریلیشن شپ کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے، میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو وہ چیز جب نہیں ہوئی اور 14 سال کسی طرح سے برداشت کرتے کرتے ہو گیا، گزر گیا وقت، اور اپنی پالشنگ بھی سٹارٹ کی ہے. اپنی پالشنگ سٹارٹ کرنے کے باوجود جو ہے ہسبینڈ کے ساتھ وہ باؤنڈنگ، وہ چیز کریٹ نہیں ہو پا رہی ہے. مطلب سارے آپشنز رکھتی ہیں، ساری دونوں سائڈ کی فیملیز بیٹھ گئی ہیں، اور ان کی سائڈ کی فیملی بھی یہی کہہ سکتی ہیں کہ بس جیسے بھی ہے بچوں کی خاطر جو ہے آپ کو یہ کرنا ہوگا. اب کرنا کیا ہوگا کہ مطلب بچوں کے لیے سیلف پہ اکیلے تھورلی ساری چیزوں کو، سارے مسائل کو مینج کرنا، جو کہ آج کے دور میں میرے اکیلے کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں ہے. تو اس ساری سینیریو میں میں جو ہوں موسٹ آف ٹائم اتنی شدید ڈپریشن میں جا کے، تو فیڈ اپ ہونے کے بعد مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ختم ہے بس یہاں سے، اب مزید آگے نہیں، اس پوزیشن پہ آ جاتی ہیں. لیکن ان کو کاؤنسلنگ کے لیے بھی کہا کہ ہم کہیں مطلب تھراپی کے لیے جاتے ہیں، کپل تھراپی کے لیے بھی ہمیں کہا گیا، لیکن وہ اس جگہ پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. وہ کسی صورت بھی کسی بات کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ان کا تقاضا بھی یہاں پہ اب جب میں اکیلے سروائیول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ول پاور کے تھرو اپنے آپ کو تیار کرتی ہوں کہ اوکے میں بچوں کو جس حد تک کر سکی میں کروں گی، لیکن اس میں وہ میرے پہ یہ بھی پریشر آتا ہے کہ ان کی اب مدر ان لا جو ہیں میری، ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ سارے میں دیکھوں. تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہو پاتا. جیسے میں بچوں کے لیے بچوں کو ریز کرنے میں ورکنگ دیتی ہوں،
تو یہ ممکن نہیں ہو پاتا. تو یہاں پہ اب میں کیا مطلب کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ویسے ہی ٹاکسک ہوتا ہے نا, اپنے حالات ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, تو اس کو آپ ایک حد تک سمجھاتے ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ اسے سمجھائیں گے بھی, وہ نہیں کرنا چاہ رہا. اب آپ نے جب ان کو کاؤنسلنگ کا بھی کہا کہ ہم کپل کاؤنسلنگ میں جاتے ہیں, وہ تیار نہیں ہوتے, تو آپ تو چلی جائیں, آپ کے ٹھیک ہے پھر میں جاتی ہوں. اس کا اتنا انٹینسو پریشر ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نہیں جانا چاہ رہے, لیکن میں تو اس ماحول میں رہتے رہتے پاگل ہو رہی ہوں, تو میں جا رہی ہوں. دوسری بات. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر کچھ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں. اگر آپ کی فیملی ساری بیٹھ کے کہتی ہے کہ جی کوئی نہیں تم بچوں کے لیے گزارا کرو, تو آپ کہتی ہیں اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے, اگر آپ گزارا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں, آپ نہیں کرنا چاہتی تو آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے فیصلہ کریں. اینی ویز بوتھ ویز آپ جو بھی فیصلہ کرتی ہیں, اب آپ اس میں اپنی شرائط پھر رکھتی ہیں. آپ اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ بھی میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی. جو آپ نہیں کر سکتی ہیں آپ اوپنلی بتا دیں کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے, یہ میری کیپیسٹی سے بیونڈ ہے, یہ میں نہیں کر سکوں گی. اور جو آپ کر سکتی ہیں آپ اس کی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے ہماری وسعت سے زیادہ تو ہم پہ بوجھ نہیں ڈالا نا. تو آپ اس بوجھ کو ایکسیپٹ نہ کریں, آپ بتا دیں. جب آپ اوپنلی آنیسٹلی بتا رہی ہیں کہ بس اتنا ہی بوجھ میں سہ سکتی ہوں, تو وہاں سے جو ہے وہ آسانی آ جاتی ہے.